السلام علیکم ناظرین، انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ پیمز میں پیش آیا، جو ہماری نسلیں ہیں انہیں آگ میں دھکیلا گیا۔ جی ہاں، بالکل میں یہی کہوں گا کہ دھکیلا گیا، کیونکہ یہ واقعہ ہوتا ہے جی، واقعات ہو گئے اس قسم کے خوفناک واقعات ہو گئے، لیکن یہ واقعات پاکستان میں کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نااہل لوگ جب اوپر آ کے بیٹھیں گے تو پھر یہ ایسے واقعات جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے۔ پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ جو اوپر بیٹھے آ کے جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے، میک شور کرنا ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں، وہ سب کے سب الو کے پٹھے جو ہیں وہ فرعون ہیں۔ جی ہاں، فرعون بنے۔ کل آپ نے دیکھا کہ وہ مصطفیٰ کمال وہ بھی فرعون بنا کھڑا میڈیا کے سامنے، اور میڈیا سے کہہ رہا تھا کہ بھی تم آؤ، تصویریں بنواؤ میرے ساتھ، جو کرنا کرو، اور عجیب و غریب قسم کی فرعونی لہجے کے ساتھ وہ بکواسیات کر رہا تھا۔ تو وہ یہ ایسے بنے بنائے فرعون ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ جب اس قسم کے ڈنگر اور بغیرت بے شرم الو کے پٹھے جو ہیں وہ اوپر آ کے بیٹھیں گے تو پھر نیچے یہی حال ہوگا۔ پھر ہمارے جو بچے ہیں جن کی آنکھیں بھی نہیں ٹھیک سے کھلی، وہ ایسے ہی حادثات کی نظر ہوں گے، ایسے ہی آگ کی نظر ہوں گے، لیکن ان بے شرموں کو شرم نہیں آئے گی۔ اور یہ فرعون جو ہے بنا بنایا، یہ بیٹھا کسی ٹی وی میں بھی کہہ رہا تھا کہ بھئی دیکھیں جب پورا ملک جو ہے اس میں بیڑا غرق ہوا پڑا ہے تو پھر یہ پیمز کا بھی بیڑا غرق ہوگا، ہسپتال کا، پھر ایسے واقعات اور بھی ہوں گے۔ بھئی ایسے واقعات اور ہوں گے، سب بیڑا غرق ہوگا تو تم اپنا بھی بیڑا غرق کرو، دفع ہو جاؤ کہیں۔ لعنتی کردار، الو کے پٹھے، کہیں جا کے گھس جاؤ، کہیں نظر نہ آؤ۔ لیکن یہ کہاں جائیں گے یہ بغیرت کے بچے؟ یہ آئی اسی لیے ہیں کہ آ کے یشیاں کریں، یہ اپنے پروٹوکول انجوائے کریں، اور عوام جائے بھاڑ میں۔ 4 دن عوام روئے پیٹیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، اور یہ پھر اپنے مگن ہو جائیں گے اپنے اپنے کاموں میں، جو ان کا کام ہے کھاؤ پیو والا۔ تو بھائی سب سے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑے فرعون ہیں۔ اوپر فرعون بیٹھے ہیں تو پھر نیچے بھی فرعون ہی ہوں گے۔ یہاں تو یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے فرعون نکلتا ہے، بنے بنائے فرعون یہ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے ہاتھ۔ یہ الو کا پٹھا وہاں ٹیلی فون آپریٹر ہوتا تھا ایم کے ایم میں، کہاں سے الطاف بھائی نے اس کو اٹھایا، کہاں سے لے کے آئے، اور پھر الطاف بھائی جو ہے اسی کے خلاف اس کو لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد الو کا پٹھا ہار گیا، اس کو فارم 47 میں لایا گیا، اور اب اس کو نہ اس کی قابلیت ہے اس بغیرت بے شرم آدمی کی، نہ اس کی اوقات ہے، جہاں پر اس کو لگا دیا گیا۔ اور آج دیکھ لیں اس قسم کے ہاتھ تو پھر ہوں گے نا، جب اوپر سب سے ٹاپ پر نااہل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو پھر ایک ادارے پہ ایک میرا مطلب وہ ادارے پہ تو نااہل بیٹھا ہی ہے جس نے پورے ملک کا قبضہ کیا ہوا ہے، پورا ملک ہتھیا لیا۔ لیکن اس جیسے فرعون اور ڈفر جو ہیں لعنتی کردار، وہ بھی پھر چھوٹے چھوٹے ایسے اداروں پر بیٹھ کے، ہاسپٹلز میں بیٹھ کے ان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اب ہماری نسلوں سے کھیلا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں سے کھیلا جا رہا ہے، شاید اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آنے والے بچے ہیں، یہ نسلیں، یہ بھی بڑے ہو کے عمران خان کو سپورٹ نہ کر دیں گے، کہ یہ بدلہ لیا جا رہا ہے ان سے۔ کیسی بغیرتی بے شرمی ہے، ایسے لعنتی کردار جو ہیں وہ ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد جناب وہ خبر آ رہی ہے کہ وہ جو کرنل کی بیوی ہے، ہاں کرنل کی بیوی کو جو ہے وہ خاص پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے جناب وہ لے گئے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنل کی بیوی کو کہاں لے گئے؟ بس سنا جا رہا ہے کہ وہ اس کو بارڈر پہ لے گئے ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں کہ جو لاتی ہے اٹھاتی ہے، جو ٹانگ یہ اٹھا کے مارتی ہے، وہ وہاں پر کھڑا جو بڑی بڑی مونچھوں والا بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے نا ادھر دونوں طرف، وہ ایسے ٹانگ اٹھا کے یوں کر کے لہرا کے نیچے پھینکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کام سر انجام دے گی اب کرنل کی بیوی جو اس نے وہاں پر لات مار کے بیریئر گرائے ہیں۔ اوہ ہوئے ہوئے تباہی پلس بربادی، وہ اس کو اٹھا کے لے گئے جناب، تیری ڈیوٹی اب بارڈر پہ ہے۔ اب یہ کرنل کی بیوی بھی کرنل، ہاں وہ وہاں پر اپنی ڈیوٹی جو ہے بس انجام دے گی، لاتیں اٹھائے گی بھی، اٹھا کے مارے گی بھی، اور گرائے گی بھی۔ پتہ نہیں اب کیا وہ بارڈر ہی نہ گرا دے کہیں، بھائی اس کی ٹانگ بڑی نہیں، مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک قسم کی وہ ہے اس کی، جو وہ گرا دیا اس نے جناب، وہ جناب یہ سسٹم چلی، میمز چل رہی ہیں ساری، لیکن وہ اصل میں اس نے جو ٹانگ ماری ہے اس کو بیریئر کو اٹھا کے
وہ ٹانگ جو ہے اس نے جو ہے وہ پورے سسٹم کو ماری ہے. وہ یہی سسٹم جو بڑھ چکا ہوا تھا، جس کو سسٹم کا جو مائی باپ ہے وہ کہہ بھی رہا تھا، بتا بھی رہا تھا اپنی رانی کو، انارکلی کو، کہ اٹھو انارکلی، سسٹم بڑھ چکا ہے. وہ سسٹم، وہ جو سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ واڑنے کے لیے یہ میرا مطلب اس کی خدمات بھی انجام، میرا مطلب خدمات لی جائیں گی، یہ خدمات انجام دے گی. وہ ٹانگ مار کے سسٹم جو تھوڑا بہت رہتا ہے اس کو بھی ملیا میٹ کر دیجیے جی. اس لیے میں اس کو انہوں نے جو ہے نا اپنے پہلے بھی جو کرنل کی بڈی کرنل ہی تھی، یہ پتہ نہیں مشہور کہ کیا، لیکن وہ بوئی بھی کہتے ہیں اس کو. خیر یہ سارا جناب سسٹم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے جو سب سے جید جو صحافی ہیں، جو بہت بڑا دماغ ہے، آپ کی سوچ ہوگی، جی ہاں، آپ کہتے ہوں گے کہ یار یہ اتنا بڑا افلاطون جو ہے ہم نے بہت لیٹ ڈسکور کیا، اگر پہلے ڈسکور کر لیتے تو آج ہمارے حال جو ہے نا وہ بالکل میرا مطلب ہے کہ یورپی ملکوں جیسے ہوتے. اگر اس کی بات کی اس کو ہم دریافت کر لیتے پہلے. اب یہ کون شخصیت؟ جی ہاں، یہ شخصیت جناب جیدہ چنگڑ. جی ہاں، جیدہ چنگڑ صاحب جو ہیں وہ اپنا آئے ہیں جناب اپنا ہی کشتہ کھا کے، کیونکہ جب بھی اپنا کشتہ کھاتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ کشتے وغیرہ جو ہے وہ بیچنے شروع کیے تھے، دوائیاں، کمزوری کی دوائیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا سالہ جیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے گھوٹ کے جو ہے وہ بنا کے، اور اس نے کہا تھا کہ جی یہ کھائے پیے اور اپنی طاقت بڑھائیں. لیکن وہ اس کا کام چلا نہیں کوئی زیادہ، کیونکہ شروع میں اس نے کیا لیکن اس بعد اس نے چھوڑ دیا. وہ کمپلین زیادہ آئیں کیونکہ جو اس سے دوائی لیتا تھا وہ فارغ. ہاں، وہ کہتا تھا جیدہ جی یہ کیا دوائی دی ہے یار، بیڑا ہی غرق ہو گیا. جیدہ جی کہتے ہیں یار پھر اپنا بیڑا غرق ہوا ہوگا. ہاں، تو اس لیے میں نے قسم کھائی ہے کہ سب کا بیڑا غرق کروں گا دوائیاں کھلا کے. تو وہ دوائی چلی نہیں. تو پھر وہ کبھی کبھار جیدہ جی اپنا ہی کشتہ جو بنایا ہوتا ہے وہ کھا کے وہ آ کے تو عجیب و غریب قسم کی چبلے مارتے ہیں. جی ہاں، اور اب جیدہ جی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو کرنل ہے، ہاں کرنل، وہ جو کچھ اس نے کیا بھئی وہ سب جسٹیفائی ہے. بالکل وہی لائن ہے جو آبنائے ہرمس کی لائن، میرا مطلب ہے کہ گریتا سوزوکی کی لائن ہے. ہاں، گریتا فروکی کی. تو وہ اپنا بالکل وہی لائن ہے جو ان دو لوگوں کی لائن ہے جن کے گلے میں گیندیں پھنسی ہوئی ہیں اور نکل نہیں رہی. حالانکہ ان کو کہا گیا کہ یار آپریشن کروا کے نکلو. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، ہماری روزی روٹی ہے، یہ نکلوا دیں گے تو ہم مطلب کہاں جائیں گے. یہ گیندوں کی بدولت ہے کہ بھائی ہم یہاں پر اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، ہم یہاں پر اپنا مال سمیٹ رہے ہیں، ورنہ یہاں پر حال کوئی نہیں ہے. وہ انہوں نے بھی ان کی بالکل وہی لائن ہے. جیدہ جی بھی آ کے وہی لائن لے رہے ہیں، اور جیدہ جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے اپنی بیوی کو بچایا، اگر وہ ادھر جو ہے وہ فائرنگ نہ کرتا تو اس کی وردی پھاڑ دی جاتی. ہاں، اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بھئی وردی تو نہ پھٹتی، کوئی اور چیز اس کی لازمی پھاڑ دی جاتی بلکہ آلموسٹ پھٹ چکی تھی. جیسے جب پیپ پڑے اس کو نیلے پیلے ہرے قسم کے، تو وہ آلریڈی اس کی ڈھول کی پھٹ چکی ہوئی تھی. وردی نہیں پھٹی، ڈھول کی پھٹ چکی ہوئی تھی. خیر وہ جیدہ جی آ کے اب جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ زیادتی نہ کریں کرنل کے ساتھ. ہاں، یہ سب کچھ جو یہ گند پھیلایا ہوا ہے سارا کچھ، یہ جو ذہنی جو ہے نا جنہوں نے وردی پہ ہاتھ ڈالا، اندازہ کریں، کہہ رہے ہیں وردی پہ ہاتھ، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وردی والا آ کے وہ جو ڈنڈے مار رہا ہے کہ اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ تم جو ہے نا وردی پہن کے ایک سویلین ادارے میں جا کے، یونیورسٹی میں جا کے، اور لوگوں کو تم سیدھا اپنی گرل فرینڈ کے کہنے پہ جو ہے نا وہ چھڑیاں مارنی شروع کر دو. اور جب تمہیں روکا جائے اور تم گالیاں نکالو آگے سے، اور پھر تم جب مارو تو تم ریٹیلیٹ کیا جائے، تمہیں روکا جائے، اور پھر جو ہے تم بندوق نکال کے فائرنگ کر دو. بابا جی کہتے ہیں روکا بھی انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہی تھا کہ بھئی یہ کیا تم میرا مطلب فرونیت کر رہے ہو، چھڑیاں پہ چھڑیاں مار رہے ہو، ڈنڈے مار رہے ہو، لے کے آئے کیا ہے. تو جب اس نے پھر بھی باز نہیں آیا تو پھر انہوں نے ٹھکائی بھی کی اس کی. ہاں، جو کہ میرا مطلب ہے کہ وہ جو معاملات ہم نے دیکھے وہاں پہ، تو وہ سارا جو بغیرتی بے شرمی اس نے کی وہاں پہ، بھئی اس کی بھی کوئی میرا مطلب کہ مذمت وہ تو دور کی بات ہے، لیکن جیدہ جی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. ہاں، اور وہ بالکل بے قصور ہیں، اور انہوں نے اپنی جو ہے گرل فرینڈ، میرا مطلب ہے کہ بیوی جو ہے یا ہونے والی یا ہو چکی ہوئی، وہ بیوی جو ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا. اور بیوی کی جو کارستانی ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ ٹانگ اٹھا کے جو اس نے ماری ہے. اس لیے اس کو بھرتی بھی کر لیا گیا، بارڈر پہ لے گیا کہ بھئی وہ ٹانگیں جو ہے وہاں پہ جا کے اٹھاؤ، میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ جا کے مارو. ٹھیک ہے، وہاں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس قسم کے روب شوب وہیں پہ
نظر آتے ہیں تو وہ ایک نیا بھی ہوگا باقی لوگوں کے لیے کہ بھئی وہاں پر پہلے بڑی بڑی مونچھوں والے فوجی جو ہیں وہ ٹانگیں اٹھا کے مارتے تھے، ابھی وہاں پر یہ کرنل کی بیوی جو ہے کرنل کی بیوی ٹانگ اٹھا کے مارا کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، بارڈر پہ کوئی نہیں جاتا ہے پریڈ پروڈ دیکھنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کرنل کی بیوی کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں وہاں پہ۔ میں نے پوچھا بھی بابا جی سے، میں کہا بابا جی اس کا کوئی علاج بتائیں یار، پھر یہ اپنا جیدے کا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جیدے کا کیڑا جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ میں کہا بابا جی وہ کیسے نکلے؟ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ جیدے کو لے کے جانا پڑے گا جنگل میں۔ میں کو جنگل میں، سب کو جنگل میں لے جاتے ہیں بابا جی، پتہ نہیں کیا چکر۔ میں کہا بابا جی جنگل میں کیا کرتے ہیں لے جا کے؟ بابا جی کہتے ہیں دن دنا دن کہ ڈھول وغیرہ بول جاتے، بابا جی کہتے ہیں دن دنا دن تن جو ہے وہ ڈھول بجایا جائے گا وہاں پر، اور جیدے کا جو کیڑا ہے وہ نکالا جائے گا۔ بابا جی وہ کیڑا کیسے نکالا جائے؟ بابا جی کہتے ہیں وہ جو کالا باندر ہے، برگد کے درخت پہ کالا باندر ہے 4 سال، میں کو بابا جی کہتے ہیں وہ جو ہے اس کے پاس ایک خاص بین ہے، بین بجائے گا وہ، لیکن بین بجانے سے پہلے وہ اپنا 2 کش لگوائے گا جیدے کو، تاکہ دھواں اندر تک پہنچے اور کیڑا ٹرن ہو جائے۔ وہ میں کہ یار بڑی اسٹریٹجی ہے باندر کی۔ بابا جی کہتے ہیں باندر کوئی عام باندر نہیں ہے، خاص باندر، وہ بالکل وہ جیدے کا ہم شکل ہے باندر۔ میں مطلب جیدہ بھی باندر ہی ہے؟ بابا جی کہتے ہیں تقریباً اس کی شکل بالکل وہی ہے بغیرت کی، بے شرم آدمی کی۔ بابا جی کہتے ہیں وہ اس کو پلائے گا وہ دھونی والا سگرٹ، یہ پی کے جناب، اور جناب دھواں اندر جائے گا، کیڑا ٹن ہوگا، مستی میں آئے گا، پھر باندر بین بجائے گا۔ میں گیا باندر بین بھی بجاتا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں وہ اور بھی بہت ساری چیزیں بجا دیتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں جیدے کو پتہ نہیں لگنا کہ بھئی اس نے بین بجائی ہے کہ کچھ اور بجا دی ہے۔ میں کہ وہ بابا جی جیدہ اس عمر میں مطلب کیا؟ بابا جی کہتے ہیں باندر بھی اسی کی عمر کا ہی ہے۔ ہاں وہ کیا خوب مل بنے گی جب مل بیٹھیں گے باندر 2، بابا جی کہتے ہیں وہ پھر بین بجائے گا، بین بجا کے پھر اس کا کیڑا جو ہے وہ پہلے ٹون ہوا ہوگا تو وہ اس کو نکال دے گا۔ میں کہا بابا جی نکال دے گا کہ یہ نہ ہو کہ نکالنے کے چکر پہ کوئی اور چیز ڈال دے؟ بابا جی کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا کیڑا بھی ڈال دے، اس کے بعد سوچتے ہیں بھائی یہ دماغی کیڑے کی بات ہو رہی ہے۔ میں کہا بابا جی یہ دماغ میں کیڑا ڈالے گا کیسے؟ کان کے ذریعے یا منہ کے ذریعے کھلائے گا کیسے؟ وہ میرا مطلب باہر آئے گا یا نیا کیڑا اندر جائے گا؟ بابا جی کہتے ہیں نہیں وہ راستہ دوسرا ہے، کیڑے کا راستہ ہے، وہ گفا ہے کیڑے، وہ گفا میں کیڑا جو ہے ادھر سے بین میں جاتے ہیں تو کیڑا باہر آئے گا، پھر بابا جی کہتے ہیں کہ نیا کیڑا وہ اندر ڈال دیں گے۔ باندر یہ کون سے کیڑے ہیں؟ کوئی اچھا کیڑا بھی ہوتا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں باندر کے پاس بہت سارے کیڑے ہیں، وہ گندا کیڑا نکال کے اچھا کیڑا، اس کے بعد جیدہ بہتر ہو جائے گا، جیدہ پھر اچھی اچھی باتیں کیا کرے گا۔ میں نے کہا کیا اچھی اچھی باتیں کیا؟ بابا جی کہہ رہے ہیں پھر اچھی اچھی باتیں، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، یہ بغیرتی بے شرمی چھوڑ دے گا، یہ ٹاؤٹ گیری دلہ گیری چھوڑ دے گا۔ میں کہا یہ تو بہت ضروری ہے، یہ تو فوراً جیدے کو اٹھا کے لے کے جانا چاہیے۔ بابا جی کہتے ہیں ہاں وہ دیکھ لو، بات کر لو اس سے کہ بھئی اگر جیدہ بھی تنگ ہے تو وہ چلا جائے، تو اس کو جنگل کا راستہ میں دکھا دوں گا، تو وہ اوپر چلا جائے، تو اس نے جھگی بنائی ہوئی ہے وہاں۔ میں بابا جی وہ جیدے کے ساتھ وہ غلط حرکت نہ کرتے۔ بابا جی کہتے ہیں جیدہ آپ غلط آدمی ہیں، اس قسم کا غلط آدمی کے ساتھ اور کتنی غلط حرکت ہو سکتی۔ بابا جی کہتے ہیں نہیں اس کو ساتھ کشتہ بھی لے گئے۔ میں نے کہا بابا جی وہاں کھائے گا؟ بابا جی کہتے ہیں نہیں باندر کے لیے۔ بابا جی یہ باندر ہے کہ بندہ جسے کشتے کی ضرورت ہے؟ بابا جی کہتے ہیں نہیں باندر خوش ہو جائے گا کشتہ کھا کے، کیڑا پھر آرام سے نکال دے گا۔ جی دیکھیں